ایک کویسچن یہ کیا تھا، ابھی آفر آیا تھا یہ کہ ایک مکان تھا جس میں ایک فلور پہ ایک بھائی رہتا ہے، دوسرے فلور پہ دوسرا بھائی رہتا ہے، پھر والد صاحب کا انتقال ہو گیا، تو یہ نوجوان کہتا ہے کہ ایک فلور اب میرے اچھے سے ہے تو میں اگر کیا اس کو کرائے پہ چڑھا سکتا ہوں، اسے کرایہ لے سکتا ہوں، جبکہ بہنیں بھی موجود ہیں۔ دیکھیں جب تک والد صاحب زندگی میں تھے انہوں نے ایک فلور ایک بیٹے کو دے دیا، دوسرا فلور دوسرے بیٹے کو رہنے کے لیے دے دیا، آپ کو دے دیا، بیٹیوں کی شادی کر دی، سب چلے گا۔ لیکن جیسے ہی والد صاحب کا انتقال ہوا وہ ہو گیا ہے مال وراثت، وہ طریقہ ہے، اور اس میں اب سب کا حق شامل ہو گیا، لہٰذا اب بہنیں آبجیکشن کر سکتی ہیں کہ بھئی ہمارا حصہ ہمیں دو، اس مکان کو بیچو، ہمارا حصہ دو۔ اب یہ ہو سکتا ہے کہ ایک صلح کی صورت ہوتی ہے کہ جو فلورز میں رہتے ہیں بھائی وہ یہ کہیں کہ بھئی آپ پہلے اس کا پورے مکان کی قیمت نکلواتے ہیں، پھر ہم سب کے حصے ڈیوائیڈ کرتے ہیں، پھر تم یہ مکان نہ بکواؤ، ہم یہاں رہ رہے ہیں فیملی کے ساتھ، جو تمہارا حصہ بنتا ہے وہ پیسہ ہم آپ کو دے دیں گے۔ بہنیں راضی ہو جائیں تو بس ٹھیک ہے، وہ قسطوں میں دے دیں چاہے یکمشت دے دیں، پھر وہ ٹھیک ہے۔ لیکن جب تک یہ تقسیم نہ ہو، بہنیں چاہ رہی ہیں کہ ہمیں ملے، بھائی کہہ رہے ہیں ہم فیملی کو کہاں لے کر جائیں، یعنی کیا مطلب ہے کہاں لے کر جائیں؟ ان کا حصہ آپ دبا کر بیٹھے ہوئے ہیں، وہ تکلیفیں برداشت کریں، وہ انتظار کرتے رہیں، آپ اپنی فیملی کے ساتھ آرام سے رہتے رہیں ان کے حصے کے اندر، کیونکہ آپ کے اس فلور کے اندر ان کا بھی حصہ شامل ہے۔ یہ ہے گناہ کبیرہ، یہ ہے وراثت کو، حق کو کی ادائیگی میں تاخیر کرنا، اور اگر بالکل ہی منع کر دیں کہ ہم تو نہیں دیں گے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو کسی وارث کو اس کی وراثت سے محروم کرے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو جنت کی میراث سے محروم کر دے گا۔ اور یاد رکھیں جب تک تقسیم سے قبل اگر آپ کوئی اس طرح کی چیزیں کرائے پہ چڑھاتے ہیں تو جو بھی حصے دار ہوتے ہیں، جتنے بھی مطلب یہ کہ شرکاء ہیں، اس کرائے میں ان کا بھی حصہ ہوگا، جتنا پرسنٹ ان کا حصہ بنتا ہے اتنا پرسنٹ اس کرائے کے اندر سے حصہ اس کو دینا ہوگا۔ بہنوں کو کرایہ بھی ملتا رہے گا، یعنی اس کرائے کے اندر سے دینا ہوگا، بھائیوں کو بلکہ بنے گا۔ تو اس لیے فوراً سے پیشتر آپ یہ کام کریں۔ اب دیکھیں معذرت کے ساتھ آپ ناراض مت ہوئیے گا، ہمارے والدین جو ہوتے ہیں بیچارے یہ نہ دین سیکھتے ہیں نہ کچھ، اپنی اولاد کو پراپرٹی بنا کر دے دی، یہ کر دیا وہ کر دیا، ان کو اسکول میں پڑھا دیا، وہ رخصت ہو گئے، اب وہ لڑ رہے ہیں، گناہ کبیرہ کر رہے ہیں، اپنے نامہ اعمال میں گناہ پہ گناہ لکھوا رہے ہیں۔ یہ اپنے وہاں یا راحت آرام سے رہ رہے ہوں گے؟ جو اپنی اولاد کو صحیح مسائل نہ سکھائے، انہیں گناہ کا راستہ دکھائے، دوسرے کے حق پر دبانے کے سلسلے میں شعور وغیرہ فراہم نہ کرے، تو پھر وہ قبر میں راحت نہیں ملتی ہے، یاد رکھیں۔ ان ناانصافیوں پہ شدید اضطراب ہوگا۔ میں عذاب کا لفظ اس لیے نہیں کہہ رہا ہوں کہ خواہ کوئی پریشان ہوگا، ورنہ اللہ تعالیٰ ناراض ہوا تو ہو سکتا ہے کہ اس میں عذاب کی صورت بھی بن جائے۔ اس لیے جتنے اس وقت لوگ ایسے موجود ہیں جو مجھے سن رہے ہیں، آپ فوراً سے پیشتر اپنی جتنی پراپرٹی ہے سب کچھ اس پر ایک فتویٰ لیں کہ اگر فرض کر لیں آج میں مر جاتا ہوں، میری زوجہ ہے، میرے بچے ہیں، ماں باپ نہیں ہیں، بھائی بہن ہیں، تو کس کو ملے گا کس کو نہیں؟ ماں باپ بھی ہیں تو پھر کس کو ملے گا کس کو نہیں؟ ایک فتویٰ اس پہ لے لیں، گھر والوں کو دے دیں کہ میرے مرنے کے بعد اس طرح تقسیم ہوگی۔ اب اگر فرض کر لیں اس آدمی کے مرنے سے پہلے کوئی وارث فوت ہو جائے، وہ محروم ہو جائے گا، سمجھ لیں۔ مورث جس کی وراثت تقسیم ہوتی ہے اس کو مورث کہتے ہیں۔ مورث کی زندگی میں اگر کوئی وارث فوت ہو جائے تو وہ محروم ہے، پھر اس کو نہیں ملے گا۔ لیکن اگر آپ کا انتقال ہوتا ہے تو باقی کا آپ سب لکھ کر گئے ہیں، اور اس میں ساری سچویشن لکھ دیں کہ مکان بنا کر دیا تھا، بچے اس میں رہ رہے ہیں، تو میرے مرنے کے بعد اس مکان کی تقسیم کا طریقہ کیا ہوگا؟ ایک دکان ہے، اس کا کرایہ آتا ہے، گھر میں سب کا گھر کا نظام چلتا ہے، اس دکان کا معاملہ کیا ہوگا؟ کیا بیٹا اس پہ قبضہ کر لے یا چل؟ ایک بیٹا باپ کے ساتھ کاروبار کرتا ہے، باقی بیٹے جاب کر رہے ہیں، اب باپ کا انتقال ہوا، اس کاروبار کا کیا مسئلہ ہوگا؟ یہ سب آپ فتویٰ لے کے رکھیں، ورنہ آپ دنیا سے رخصت ہو جائیں گے، آپ کے لیے پرابلم ہوگی۔ اور یہ جو بڑے مطلب فخر سے کہتے ہیں 2 شادیاں کرو، 3 شادیاں کرو، مسائل بالکل نہیں سکھائیں گے اپنے اولاد کو، نہ بیویوں کے مابین عدل و انصاف کر رہے ہیں، یہ فوت ہوتے ہیں۔ اتنے میرے پاس کیسز آتے ہیں، سب سے خطرناک کیسز یہ ہوتے ہیں، ایک بیوی چاہتی ہے پراپرٹی مجھے اور میرے بچوں کو ملے، دوسری چاہتی ہے مجھے اور میرے بچوں کو ملے، وہ صاحب رخصت ہو گئے 3 بیویوں کا جھنڈا اٹھا کے، 4 بیویوں کا جھنڈا اٹھا کر، حالانکہ اللہ نے فرمایا تھا فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدًا، اگر تمہیں خوف ہو کہ تم عدل و انصاف نہ کر سکو گے تو صرف ایک سے نکاح کرو۔ لیکن یہ بعض اوقات معذرت کے ساتھ اہل علم بھی ترغیبیں دے رہے ہوتے ہیں 2 شادیاں کرو، 3 شادیاں کرو۔ بھائی آپ نے کر لی تو ٹھیک ہے، کر لو، اپنے اس 3 کو جسٹیفائی کرنے کے لیے دوسروں کو آزمائش میں مت ڈالو۔ آپ کے پاس علم ہے، شاید آپ کے پاس تقویٰ ہو، شاید آپ عدل و انصاف کر سکیں، ترغیب تو دے دی آپ نے، مسئلہ آپ نے بتایا نہیں۔ ایک جاہل آدمی آپ کے کہنے پر 2-3 شادیاں کر لیتا ہے، اب ان میں عدل و انصاف نہیں کرتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس کی 2 بیویاں ہوں وہ ایک کی طرف زیادہ مائل رہے
دوسرے کو محروم کرے، یہ بروز قیامت ایسا آئے گا کہ اس کی ایک جانب فالج زدہ ہوگی۔ آپ نے تو آزمائش میں ڈال دیا پبلک کو۔ اور میں آپ سے ایسے لوگوں سے میں کویسچن کرتا ہوں کہ جو آپ ترغیبیں دے رہے ہیں، جن کو ترغیب دی، اب ترغیب کے بعد ذرا بٹھا کے پوچھیں، فرض کرو تم دوسری شادی کرتے ہو، کیا کیسے عدل و انصاف کرو گے؟ یہ میں تو جانتا ہوں، اللہ کے کرم میں 30 برس ہو گئے، اس سے زیادہ بلکہ ٹائم ہو گیا کہ میں لوگوں کے مسائل بیان کرتا ہوں، آتا جاتا کچھ بھی نہیں ہے، شادیاں کرنے میں کے لیے تیار ہے جی، فلاں مفتی صاحب نے فتویٰ دیا تھا، فلاں صاحب نے ترغیب دی تھی۔ ایک تو میرے شاگرد نے دوسری شادی کی، وہ مجھے ترغیب دے رہا تھا، صاحب آپ بھی دوسری شادی کر لیں، تو پھر اس کو بہرحال میں نے جو سمجھانا تھا سمجھایا۔ تو یہ خلاصہ کلام یہ ہے کہ اپنی اولاد کے لیے پہلے سے ہی ایسا لایا عمل اختیار کریں کہ آپ چلے جائیں تو ایک دوسرے کا منہ نہ نوچیں۔ میں نے تو گریبان پکڑتے ہوئے دیکھا ہے اولاد کو آپس میں ایک دوسرے کے، وجہ کیا ہے؟ علم دین نہ سیکھنا، دنیا کو سب کچھ سمجھنا، اللہ تعالیٰ اس کے رسول کے احکام کو اتنا معمولی سا سمجھنا، پس پش پھینک دینا، شریعت کے لیے اپنے گھر کے دروازوں کو بند کر دینا، اور اپنی اولاد کو ایک طویل آزمائش میں مبتلا کر کے اس امید پر دنیا سے چلے جانا کہ اللہ مجھے جنت عطا فرمائے گا، بڑے درجات دے گا۔ اللہ قادر ہے، میں اس پہ حکم نہیں لگا رہا ہوں، لیکن اتنی خرابیاں کرنے کے بعد پھر یہ امید لگانا یہ بھی مناسب نہیں ہے۔ اللہ کا خوف ہونا چاہیے۔ میں زمین میں نہ ہل چلاؤں، نہ زمین نرم کروں، نہ بیج ڈالوں، نہ پانی ڈالوں، اور ساتھ میں بیٹھ جاؤں کہ اب فصل نکلے گی، کاٹوں گا، میں کروڑ پتی ہو جاؤں گا، تو میرے خیال میں یہ بڑی حماقت کی ہی بات ہوگی۔ سب کچھ کرنا ہوتا ہے، اس کا خیال رکھیے۔ ایک